اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہماری آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام نازل فرما۔ اے پاک پروردگار، اے تمام جہانوں کے بادشاہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو عرش عظیم کا مالک ہے اور ہم صرف تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے خالق، ہم روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ تیرے در پر حاضر ہوئے ہیں۔ تو نے ہمیں قرآن میں سکھایا ہے کہ مایوس نہ ہو، اسی لیے آج کی اس بابرکت رات ہم تجھ سے مغفرت، توبہ اور معافی مانگتے ہیں۔ اگر تو ہمیں معاف فرما دے تو یہی ہماری سب سے بڑی خوشی ہے۔ بس اے اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو ہماری روح کو تباہ کر دیتے ہیں، وہ گناہ معاف فرما دے جو برکتوں کو روک دیتے ہیں، وہ گناہ معاف فرما دے جن کی وجہ سے آفتیں نازل ہوتی ہیں، وہ گناہ معاف فرما دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اے مالک، یا اللہ، وہ گناہ بھی معاف فرما دے جو ندامت کا سبب بنتے ہیں، جو دلوں کے ٹوٹنے کا باعث بنتے ہیں اور جو رزق میں کمی کا سبب بنتے ہیں۔ اے معاف کرنے والے، اے مہربان میرے اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، ظاہر پوشیدہ، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم اٹھے ہوئے ہاتھوں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تیری بخشش اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو ہی ہماری امید ہے، ہم نے صرف تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے، دینا بھی تو نے ہے۔ آج کی اس رات ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں۔ اے بڑے مہربان، اے بے نیاز، اے کریم رب، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اپنی رحمت سے ہم سب پر رحم فرما اور اپنی بخشش کے ساتھ ہم سب کو معاف فرما اور ہماری عافیت میں اضافہ فرما۔ ہم پر پڑے ہوئے تمام بوجھ ہلکے فرما دے، ہمارے سارے خواب پورے فرما دے۔ اگر ہم ٹھوکر کھا جائیں تو ہمیں سہارا دینا، اور اگر ہم پستی میں گر جائیں تو ہماری رہنمائی فرمانا۔ اے میرے مالک، ہمیں کبھی مایوس نہ کرنا اور ہمارے قرضوں کا بوجھ ختم فرما دینا۔ اے اللہ، ہم دوسروں کے سامنے کمزور ہو چکے ہیں، تو ہمیں مضبوط بنا دے۔ اے میرے پاک اللہ، اگر ہماری روزی آسمان میں ہے تو اسے اتار دے، اگر زمین میں ہے تو اسے نکال دے، اگر دور ہے تو قریب کر دے، اور اگر قریب ہے تو اسے ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اگر تھوڑی ہے تو زیادہ کر دے، اور اگر زیادہ ہے تو اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ایسا محفوظ گھر عطا فرما جس کے راز فاش نہ ہو، جس میں کبھی خیر، بھلائی اور برکت ختم نہ ہو، جس کی رونق کبھی ماند نہ پڑے، جس کا راستہ کبھی رکاوٹ میں نہ آئے، جس میں دشمنی پروان نہ چڑھے اور جس پر مصیبتوں کا بوجھ نہ ہو۔ یا اللہ، ہمارا گھر ایسا ہو جس میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے، جس میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اے اللہ، اے میری پاک اللہ، ہمارے گھروں کے دروازے کبھی کسی فقیر، سائل یا مانگنے والے پر بند نہ ہو۔ نفرت کرنے والوں کو ہمارے گھروں سے دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں سے وہ آوازیں نکلیں جو قرآن کی تلاوت کریں، جو تیرا ذکر کرے، جن میں قیام کے ساتھ راتیں گزرتی ہوں اور جن میں دعائیں مانگی جاتی ہوں اور تجھے پکارا جاتا ہو۔ اے اللہ پاک، ہمارے گھروں کو شیطان کے شر اور وسوسوں سے محفوظ رکھنا، ہمارے گھروں اور گھر والوں کو حسد بری نظروں سے بچانا، نفرت برے دل والوں اور منافقانہ رشتوں سے دور رکھنا۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو غداروں، دو چہرے اور دو زبان والوں سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ یا اللہ، کوئی بھی چیز آسان نہیں جب تک تو اسے آسان نہ بنا دے۔ بس اے میرے پاک اللہ، ہمارے غموں، دکھوں،
تکلیفوں اور پریشانیوں کو ہم پر آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایسا غم نہ دے جو ہمیں پریشان کر دے، اور نہ ایسی فکر دے جو ہماری نیند چھین لے، اور ہمیں ایسی خواہش سے محروم نہ رکھنا جو ہمارے دل کی خوشی کا سبب ہو۔ اے اللہ ہمیں ایسی توبہ عطا فرما جو ہماری پریشانیاں ختم کر دے، اور ایسی خوشیاں عطا فرما جو ہمارے غم دور کر دے۔ اے اللہ پاک ہم سے ایسے اعمال سرزد ہوں جو تجھے ہم سے راضی کر دے۔ اے اللہ ہمارے حالات درست فرما دے اور ہماری زندگیاں خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب عطا فرما، اچھے حالات، بہترین جوڑ، نیک اور بہترین اولاد، اچھی کارکردگی اور بہترین نعمتیں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں برے دنوں اور برے وقت سے اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیں برے پڑوسی اور برے دوست سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنا، ہمیں کبھی کسی کے حوالے نہ کرنا اور کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ ہمارے لیے بس تو ہی کافی ہے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم میں بھی تو ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں ذلیل کرنے والوں، ہمیں تکلیف دینے والوں اور ہمیں نیچا دکھانے والوں کے مقابلے میں تو ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ بے شک تو ہی بہترین کارساز اور انصاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سے کسی کا دل کو ٹھیس نہ پہنچے، نہ ہم کسی کے دل پر بوجھ بنے، نہ ہم کسی کے رونے کا سبب بنے۔ اے ہمارے رب ہمیں اس بادل کی مانند بنا دے جو سکون کی بارش برسا کر گزر جاتا ہے اور تحلیل ہو جاتا ہے۔ اے اللہ جن دلوں پر ہماری موجودگی بوجھ بن جائے وہاں سے ہمیں عزت کے ساتھ رخصت فرما دینا اور ہماری راہیں وہیں سے بدل دینا۔ اے اللہ ایسا سبب پیدا فرما کہ ہم ہر اس انسان سے الگ ہو جائے جس پر ہم بوجھ بننے لگے، کیونکہ اگر یہ بات تیرے بندے خود کہہ دیں تو ہمیں بہت تکلیف ہوگی، اور اگر کوئی کہہ دے کہ ہمیں چھوڑ دو تو ہم ٹوٹ جائیں گے۔ بس اے اللہ اپنی حکمت سے ہمیں ان سے دور کر دینا اور دلوں اور محبتوں کا بھرم قائم رکھنا۔ اے اللہ تیرا نام ہی ہمارا علاج ہے۔ اے اللہ تیرا نام ہی ہمارا علاج ہے، تیرا ذکر ہی ہماری دوا ہے، تیری قربت ہی ہماری امید ہے، تیری محبت ہی ہمارا سکون ہے، اور تیری رحمت ہمارے لیے طبیب اور مددگار ہے۔ بس اے اللہ پاک تمام بیماروں کو کامل شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما، اپنے ذکر اور قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اور ہماری ہر پریشانی اور الجھن کا حل بنا دے، اور اسی کے ذریعے ہماری بے چینی اور اضطراب دور فرما۔ اے محبت کرنے والے عظیم رب ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرما اور انہیں اپنے خاص فضل میں سے حصہ عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے والدین سے خوش اور راضی ہو جا۔ اے مالک، اے میرے پاک پروردگار، ہمارے والدین ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت اور بہترین حصہ ہے، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں بھی ہمارے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمارے والدین ہم سے راضی رہیں۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کے ذریعے جنت پانے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین حیات نہیں ان سب پر اپنا فضل فرما، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما اور انہیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے مالک، اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، میرے ماں باپ کی قبر کو روشن رکھنا۔ یا اللہ میرے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک میرے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمانا۔ یا اللہ میرے والدین جو حیات نہیں،
یا اللہ جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کو قبر عذاب سے دور رکھنا، انہیں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرمانا، اپنے پیارے حبیب کی خوشبو نصیب فرمانا، جنت کے باغ بخارے دکھانا، ان پر عذاب دور نازل فرمانا۔ اے اللہ پاک، ماں باپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں، ہم کبھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم تجھ سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین بننے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ایسا بنا دے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ پاک، فلسطین کے مظلوموں کو فتح اور کامیابی عطا فرما، ان کی جانوں اور ان کے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم بہت مجبور ہیں، ہم ان کے لیے دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، بس اے اللہ تو ان کے حق میں ہو جا، ان کے خلاف نہ ہو۔ اے اللہ ان کے دشمنوں سے بدلہ لے، دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دے اور ان کے خلاف دشمنوں کی سازشیں ناکام بنا دے۔ اے اللہ انہیں غیبی مدد عطا فرما، انہیں جلا وطنی سے بچا اور انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اے عظیم رب، ہماری وفات سے پہلے ہماری اصلاح فرما دے اور ہمارے بہترین انجام کو اخلاص کے ساتھ روشن فرما دے۔ اے اللہ جس دن حساب قائم کیا جائے، ہمیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا، حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمانا اور پل صراط کو کامیابی سے پار کروانا۔ اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا اور جنت میں سکون عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے، ہمیں روزے اور قیام کے ثواب سے محروم نہ رکھنا، ہمیں قرآن پڑھنے کے اجر سے محروم نہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہمیں دعاؤں کی قبولیت اور گناہوں کی معافی کے مہینے رمضان سے محروم نہ رکھنا۔ اے اللہ پاک رمضان کا یہ مبارک مہینہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ہم مدت سے اس کے انتظار میں آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں، بس اے اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ اس مہینے میں داخل فرما۔ اے رب کریم، اے اسباب پیدا کرنے والے، اے رحمتوں کے دروازے کھولنے والے، اے آوازیں سننے والے، اے راستوں کو آسان کرنے والے، آج کی یہ دعا قبول اور منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔